عید پہ میرے بچے کیا پہنیں گے، میرے بچے سوال کرتے ہیں، میرے بچے پوچھتے ہیں۔ بچوں کو فکر دنیا کی دی تو دنیا کا ہی پوچھیں گے نا، بچوں کو فکر آخرت کی دی ہوتی تو وہ آخرت کا پوچھتے۔ باجی میرے بچوں کی عید کیسی گزرے گی؟ ارے دو جہان کے سردار کی عید بھی گزری ہے، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر کھانے کے گزری ہے ان کی بھی عید۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ نے کروڑ نعمتیں دی ہیں، کروڑ نعمتیں دی ہیں۔ شکر ادا کریں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اسے کسی عیب میں مبتلا کر کے آپ کو نہیں دیا۔ ابھی آپ جائیں نہ ذرا ہاسپٹل کا چکر لگائیں، جس عورت کے بچے کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے نا، وہ کہے گی میری ساری دولت لے لو، مجھے یہ بچے کی ریڑھ کی ہڈی دے دو۔ شکر ادا کریں اللہ کا۔ جس عورت کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے پاس جائیں ذرا، وہ کہے گی ساری دولت لے لو، ایک اولاد مجھے دے دو۔ جو نعمتیں ہیں نا، اصل میں ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں رہی ہے، قدر نہیں رہی ہمیں شیطان ہمیشہ وہ دکھاتا ہے جس سے ناشکری ہو، وہ نہیں دکھاتا جس سے شکر ہم ادا کریں اللہ کا، ہے وہ نہیں دکھاتا ہمیں شیطان۔ تو آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ، سحری کا بیان ہے آج ہمارا، کہ سحری میں سحری کی فضیلت اور سحری کی برکت۔ ہاں جی، سورہ مزمل بھی پڑھنی ہے، پہلے میرے خیال سے وہ پڑھ لیتے ہیں سورہ مزمل، یا پہلے سحری کی تھوڑی سی فضیلت بتا دوں پھر انشاءاللہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں۔ روزے پر اس قدر اجر اور ثواب عظیم کا وعدہ ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ ایک بہت مشقت اور خاصے تحمل و برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ اللہ آپ کے ابو کو صحت دے، تندرستی دے۔ صبح صادق سے اللہ رب العزت کھلی 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 شفا دے، اللہ آپ کے والد کو، آمین اللہم آمین۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازواجی خواہش کے تقاضے پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کافی تعجب اور مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس عبادت میں مشقت کی مقدار ہی پر اجر اور ثواب ہے، اجر اور ثواب ہے۔ اصل تو روزے میں یہ تھا کہ رات کو سو جانے کے بعد کھانا پینا وغیرہ ناجائز ہو جاتا، اور سحری کے وقت بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ملتی، جیسا کہ اہل کتاب کے ہاں یہی حکم ہے، اور ابتدا اسلام میں بھی یہی حکم رہا۔ لیکن خداوند عالم کی خاص رحمت اور خصوصی مہربانی کہ اس نے سحری کی اجازت فرما کر ہم ضعیفوں پر انعام کیا ہے۔ سحری کھانے پر ثواب میں کمی تو کیا ہوتی، اور زیادہ ثواب کا وعدہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ اکبر، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہی ہو۔ سحری کھانے کا حکم استحباب کے لیے ہے، اس لیے سحری کھانا مستحب ہے، اور برکت سے مراد حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب عظیم اجر بھی ملے گا اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اس میں تو یہ دینی برکت ہے، دوسرے صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت و امداد ہوگی، یعنی اللہ رب العزت پورا دن آپ کو بھوک نہیں لگائیں گے، آپ کے معدے کو اس ایک گھونٹ پانی کی برکت ہے، وہ سحری کا، جو آج ہمارا کیا فیشن بنا ہوا ہے، رات کو سوتے ہی نہیں، پوری رات، رات کو ہی ساری رات کھاتے رہتے ہیں، اور سحری میں پھر کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ میں سحری نہیں کرتی، آج کل فیشن بنا لیا ہم نے ہے کہ میں سحری نہیں کرتی، میں تو رات کو ہی کھاتی ہوں، میں تو رات کو 3 بجے سوتی ہوں اور 4 بجے سوتی ہوں۔ آپ رمضان آ رہا ہے نا، اس رمضان میں تہجد نہ چھوڑیے گا،